طرح معاملات اور اخلاقیات بھی ہیں۔ مسلمانوں نے کسی نہ کسی حد تک ایمانیات کے اوپر غور و فکر کیا، اور اس پر غور کرنے کے بعد ایمانیات میں کسی نہ کسی طرح کی ان کی محنت نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے عبادات میں بھی کسی نہ کسی طور پر مسلمان ہمیں عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایمانیات کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، معاملات و اخلاق کیا ہیں، مختصراً اس کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ ایمانیات یہ ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے برحق ہیں، سارے کے سارے حق پر ہیں، لیکن آخری پیغمبر جن پر نبوت کا دروازہ بند ہوتا ہے، ختم نبوت جن کے لیے ختم نبوت کا اعلان کیا گیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بات کے اوپر ایمان رکھنا یہ ایمان ہے اور ایمانیات میں سے۔ قبر کا عذاب ہے، حشر کا میدان ہے، اعمال نامے کا ملنا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، محشر کے اندر جمع ہونا ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہے، نامہ اعمال کی تقسیم ہونی ہے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس چیز کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ یہ تو ہم سب مانتے ہیں الحمدللہ، تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے عبادات۔ عبادات، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا، صاحب حیثیت صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا، یہ عبادات کے اندر شمار ہوتا ہے اور اس کو عبادات کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ ایک ہے معاملات ہیں، لین دین کا معاملہ کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا، اور کسی کے ساتھ ملتے جلتے جو ہے نا چوتھی چیز جو ہے وہ اخلاقیات ہے، کہ کسی بھی معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دینا، کسی بھی معاملے میں اخلاق سے پیش آنا، معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام تک پہنچانا، یہ اخلاقیات میں سے ہے اور یہ معاملات کی درستگی میں سے ہے۔ ان کا تعلق بھی دین اسلام کے ساتھ۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہم مسلمان ایمانیات کے قائل ہیں، عبادات بھی کسی نہ کسی حد تک کرتے ہیں، لیکن تیسری اور چوتھی چیز ایسی ہے کہ وہ ہمارے پاس سے بھی وہ نہیں گزری ہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پکے ٹھکے مسلمان۔ معاملات ہمارے درست نہیں، لین دین کا معاملہ درست نہیں، کوئی آدمی کسی سے بات کرے، ترخانے کے لیے وعدہ کرے، اس کو پورا نہ کرے، کسی کو کہے اتنے دن کے بعد یہ معاملہ کروں گا، مکر جائے، وہ کہے کہ میں تھوڑی بھاگ جاؤں گا۔ یہ معاملات کے اندر ہم مسلمانوں کی بہت زیادہ کمی، خصوصاً لین دین کے معاملے۔ آپ کے پاس آئیں گے، لینے کی جب باری ہوتی ہے، یہ معاشرے کا حال ہے ہم سب کا، کہ معاشرے کے اندر جب کوئی کسی سے کچھ لینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے تو بڑے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ وہی مہربانی ہوگی آپ کی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ بھلا کرتے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، میرا ساتھ دیجئے۔ اور ساتھ وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے، وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں فلاں دن کو، فلاں تاریخ کو آپ کے ساتھ یہ معاملہ حل کر دوں گا، پورا کر دوں گا اس کو۔ وہ آگے بندہ ہوتا ہے خدا ترس، وہ کہتا ہے چلو جی اللہ نے مجھے دیا ہے، اب یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، اس کی ضرورت ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو اس پر اجر ملتا ہے۔
چلے جی وقتی طور پر اس کے حالات دوبر ہیں، پریشان حال ہیں، یہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے، چلو اس کی امداد کرتے ہیں، اور باقی کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے، اس بندے نے وعدہ بھی کر لیا ہے واپسی کرنے کا، چلو جی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تعاون کرنے کے بعد مطلوبہ تاریخ جب آتی ہے تو یہ بندہ پھر بھی اس کی خیر و عافیت کے لیے اس کو فون کرتا ہے۔ معاشرے میں ہوتا ہے نا اس طرح۔ یہ میں حقائق بیان کرتا ہوں اپنے معاشرے کی، یہ وہ خرابیاں ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تب معاشرہ بہتر ہوگا، درست ہوگا۔ جہاں ایمانیات پر یقین رکھنا اسلام ہے، عبادات پہ عمل کرنا اسلام اس کو کہتے ہیں، وہیں پر معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ پورے کرنا یہ بھی دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ پھر بندہ اس کو یاد دہانی کرواتا ہے، آگے بندہ اچھا ہو تو کہہ دیتا ہے کہ بھائی مجھے یاد ہے آپ کی امانت میں نے دینی ہے، لیکن آج نہیں ہو سکا، چلو کل پرسوں آپ کو دے دیا جائے، پریشان نہ ہو، مجھے بھی فکر ہے۔ تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو جی کوئی بات نہیں۔ 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، اگر وہ احساس والا بندہ ہوتا ہے، اس کو فکر لاحق ہوتی ہے، وہ اس کی مطلوبہ جو وعدہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا کر بھی دیتا ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ٹال مٹول سے کام نہیں لیتا، اور مومن وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر وہ بیچارہ جس نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہوتی ہے وہ بار بار اس کے سامنے جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، یہاں تک کہ بات منہ ماری تک پہنچ جاتی ہے، پھر ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر بندے بیٹھتے ہیں، کیا ہوا بھائی، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی اور اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو یہ معاملات میں یہ ایک میں نے مثال دی ہے معاملات کی، ایسے بہت سارے معاملات، وہ خرید کا معاملہ ہو، فروخت کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، حقوق کا معاملہ ہو، اقربا پروری کا معاملہ ہو، گھریلو زندگی کا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر ہم مسلمان بہت پیچھے۔ تو جب تک دین اسلام کے تمام اجزاء پر عمل نہیں کریں گے تو دین کی جو روشنی ہے، دین کا جو نور ہے، وہ ہمارے دلوں کو منور نہیں کرے گا، کیونکہ دل کے اندر کھوٹ کی تاریکی اس قدر پھیل چکی ہے کہ وہاں پر کوئی آثار روشنی کے دکھائی نہیں دیتے۔ تو اپنے معاملات کو درست کریں۔ پھر اخلاقیات کے متعلق ذکر ہے، کسی کے ساتھ بھی بات کریں خندہ پیشانی سے بات کریں، محبت سے بات کریں، پیار سے بات کریں، نفرت نہ پھیلائیں، نفرت امیز لہجہ اختیار نہ کریں۔ آپ سے اگر تھوڑا سا بھی کوئی بڑا ہے نا اس کا ادب کریں، تھوڑا سا بھی کوئی چھوٹا ہے اس پر شفقت کریں۔ یہ معاملہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آخرت پر ایمان بھی رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھنا ہے، فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، زکوٰۃ بھی دینی ہے، عبادات بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے۔ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اخلاق سے پیش آنا، یہاں تک حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنا۔ یہ نہیں ہے گھر کے اندر گالم گلوچ بندہ اختیار کرے اور باہر جو ہے نا وہ بڑے اخلاق سے پیش آئے، یہ دوغلا پن نہ ہو، اس کا مزاج ہو اچھے اخلاق کا، درگزر کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، نفرت امیز لہجے سے اپنے آپ کو دور کرنے والا ہو۔ سب سے بڑا نقصان جو اس وقت مسلمانوں کو مل رہا ہے، حاصل ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمان نفرت کے اندر سب سے آگے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، محبتیں نہیں بانٹ رہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اور آپ کی زندگی کے شب و روز ایک ایک لمحہ وہ اخلاق سے بھرا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجوں پر فائز کر دیا ہے۔ اپنے تو اپنے تھے، غیروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے آپ پیش آیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی اخلاق کے متعلق دو واقعات جو پہلے میں نہیں سنائے اب سناتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ ہمارے دل کے اندر اس بات کی اہمیت بیٹھ جائے۔ عدی ابن حاتم جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں صحابی رسول بنے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے، قبیلہ بنو طی کے یہ سردار تھے۔ جب فتوحات کا دور شروع ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ آگے بڑھتا رہا، بدر میں اللہ نے فتح یاب کیا، آگے احد کے اندر، دیگر معرکوں کے اندر، دیگر غزوات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا، یہاں تک کہ قبیلہ بنو طی ان کا جو علاقہ تھا اس پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوئے، اور یہ قبیلہ بنو طی کے جو سردار تھے عدی ابن حاتم، اس وقت وہ وہاں سے بھاگ کر روم کی طرف چلے گئے تھے، روم کے پاس ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں کچھ عرصہ رہے۔ اس نے دیکھا کہ رومیوں کا کوئی خاص اس کے ساتھ برتاؤ نہیں ہے، ظاہر ہے سارے مال دولت مدینے کے اندر تھی، رشتہ داریاں ساری ادھر ہی تھیں، دیس سے پردیس تھے یہ۔ جب وہاں پہ گئے دل نہ لگا، چنانچہ ٹھان لی، اور یہ ٹھانی کہ مدینہ تو جانا ہے، وہاں تو مسلمانوں کا سامنا کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا بھی کرنا ہے۔ دل میں ٹھان لی کہ چلو دیکھی جائے گی، اور وہاں پر دیکھوں گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے، آپ کا برتاؤ کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے۔ چلو چلتا ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ بندہ کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے والا ہو، اور مد مقابل جو ہوتا ہے اس کے لیے دل کے اندر اچھے جذبات ہوتے ہیں، برے جذبات ہوتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ آئے تو میں اس کو زیر کر دوں، میں اس کے علاقے کو فتح کر لوں، اس کے مال کو مال غنیمت کے طور پر لے لوں، میں اس کو گرفتار کر لوں یا اس کو سزا دلواؤں، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ اور پھر شخص بھاگا ہوا پھر آ رہا ہو تو بڑی عجیب کیفیت ہے نا۔ اس وقت وانٹیڈ آدمی ہو نا، جب اشتہاری بندہ ہو، جب کہیں سے بھاگا ہوا ہو، پھر وہ کہیں پر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ عدی ابن حاتم مدینہ منورہ کے اندر آئے تو سب کی زبان پر وہ آ گیا، عدی ابن حاتم، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، ادھر بھی شور ادھر بھی شور، ساری جگہوں پر شور ہو رہا تھا۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون آیا؟ کہا کہ وہ قبیلہ بنو طی کے جو سردار تھے، جو مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہونے والے تھے، وہ جو بھاگا ہوا تھا اب مدینہ کی طرف آیا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ایسے موقع پر میں ہوتا، آپ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ پکڑو اسے، گرفتار کرو اسے، گرفتار کرو اسے، اس نے بڑا ستایا تھا ہمیں، اس نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا، ہمارے خلاف سازشیں کی، ہمیں نیچے گرانے کی کوشش کی، آج ہاتھ آیا ہے، پکڑو، بھاگنے نہ پائے۔ یہ ہمارا طرز عمل تھا۔ لیکن امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عدی ابن حاتم ادھر آؤ۔ جب وہ آئے اندر سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، ظاہر ہے مقابلہ کرتے کرتے بھاگا تھا، اب آیا ہے، ان کے پاس بیٹھا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ دل کے اندر ڈر اور خوف تھا۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم کا یوں ہاتھ پکڑا۔ ایسے موقع پر ہمارے معاشرے میں اور الفاظ بھی ہوتے ہیں، جب کہتے ہیں اور لڑ میرے ساتھ،
آیا نا ہاتھ میں، جملے بڑے عجیب و غریب کہتے ہیں نا، اب دھاڑ کے نیچے آیا نا، ٹھنڈ پہ گئی، یہ کہتے ہیں ہم الفاظ، اب صحیح ہوا تو یہ جملے نہیں کہے، ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب گھر کی طرف روانہ ہونے کے لیے جب وہ روانہ ہوئے تو ظاہر ہے وہ قبیلہ بنو طی کا سردار تھا، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور وہ دل ہی دل کے اندر سوچ رہا ہے بھئی یہ اس شخص میں مجھ میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ میں بھی قبیلے کا سردار ہوں، یہ بھی اس علاقے کا سردار ہے، میں بھی آسمانی کتاب کا ماننے والا ہوں، نصرانی تھے نا، عدی ابن حاتم پہلے نصرانی تھے، میں بھی کتاب کا ماننے والا ہوں، یہ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں، تو اس لیے ہم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، میں بھی ایک مذہب کا پیروکار ہوں، یہ بھی ایک مذہب کے پیروکار ہیں، اسی بات کی کشمکش میں ساتھ جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک بوڑھی عورت سامنے آئی، ان کی کوئی بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم کے ہاتھ کو چھوڑا اور ان کی بات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ ہمیں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں۔ آج ہم نے دین اسلام کا لیول، دین اسلام کی ایک صورت جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی ہوئی ہے، اس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، اور خود ان چیزوں سے کوسوں دور ہیں۔ یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے ان واقعات میں، یہ صرف لذت لینے کے لیے واقعات کو نہیں بیان کیا جاتا، تاکہ ان میں سے ہم سبق لے کر اپنی زندگیوں کا رخ تبدیل کریں۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی۔ ہاں، کتنے آئے چلے گئے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے تھوڑی رہنا ہے یہاں پہ۔ جب تک ہیں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے تعلیمات حاصل کرتے رہیں اور اس کو اپنی زندگیوں کا شعار بناتے رہیں، انشاءاللہ اللہ بھی راضی، دنیا میں بھی بہترین اور آخرت میں بھی بہترین۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے ان کی بات سننے کے لیے، ہاتھ چھوڑ دیا عدی ابن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم جو سردار تھا اس کا ہاتھ کیوں چھوڑا اور اس بوڑھی اماں کی بات کو سنا، اس بات کو میں بعد میں ذکر۔ پھر آگے بڑھے تو ایک اور شخص تھا، اس نے اپنی ضرورت کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر ہوں، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، حالات برے ہیں۔ آپ نے اس کی بات کو سنا اور اس کا جواب دیا۔ آگے تیسرے آئے اور ہر بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی ابن حاتم کے ہاتھ کو چھوڑا، اس بات کا اظہار کیا، فرمایا کہ ایک مسلمان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اگر یہ سردار ہے، اس کی سرداری کا لحاظ میں نے رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا ہے، لیکن جب مد مقابل کوئی مسلمان آ جائے تو اس کے مقابلے میں کافر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مسلمان کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ مسلمان خواہ کوئی بھی ہو، ایسی صورت میں ہم ہوں تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں او بھائی ٹھہرو، تجھ سے بعد میں نمٹوں گا، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے ساتھ بڑا سردار آیا ہوا ہے، ان سے نمٹ لوں، بعد میں تیری بات سنوں گا، اس طرح نہیں کہتے ہیں۔ ہاں، جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں نا، اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، یہ لیڈر اپنے مفاد، اپنی ضرورت کے حصول کے لیے جب انہیں کچھ لگتا ہے کہ مجھے اقتدار ملے گا، مجھے یہ ملے گا، وہ آپ کے آگے پیچھے بھی آئیں گے، دائیں بائیں بھی آئیں گے، پچھلی رشتہ داریاں جو فوت شدے ہوں گے ان کی دعا کے لیے بھی آئیں گے، جنازوں کے اندر بھی آپ کو شریکوں نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی یہ ایام گزریں گے، آپ کی کوئی تکلیف ہو تو آپ کی تکلیف کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کروانے کے لیے کتنے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے آج کل کے دور میں۔ وہ پرسوں ایک آدمی مجھ سے بات کر رہا تھا کہ بھئی ہمارے عزیز کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے کے بعد اس کی کچھ رقم تھی بینک کے اندر، تو ہمیں پتہ چلا کہ بینک کے نام بینک میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس طرح کریں اور یہ اس طرح کا پرچی بنوا کر لائیں، اس کے اوپر سائن کروائیں کسی نمبردار کا، کسی بااثر آدمی کا، تو آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ جب ان کے پاس گیا انہوں نے کہا فلاں جگہ میں جاؤ،
ایک دن کے لیے گئے، جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا فلاں چیز لاؤ، فلاں تصدیق کرو۔ اس معاملے میں کرتے کراتے 15 سے 20 دن اس کے گزر گئے، اس کا وہ مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا۔ لیکن امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے مسئلے کو سنتے بھی تھے اور اس کا حل بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور عدی ابن حاتم کو لے کر، اصل چیز تو میں اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں نا، یہ تو ضمن میں باتیں آ رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عدی ابن حاتم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ادھر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر استراحت فرمایا کرتے تھے وہ بستر تھا، ایک مختصر سا بستر تھا، ہاں اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ابن حاتم آپ وہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ کہا نہیں، یہ تو آپ کی مسند ہے، آپ کی جگہ ہے، آپ بیٹھے۔ کہا کہ نہیں، آپ مہمان ہیں، آپ وہاں پر بیٹھیں۔ میرے نبی امام الانبیاء سرور کائنات اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں، نرمی سے پیش آ رہے ہیں، ان کا ادب کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، مہمان نوازی سے پیش آ رہے ہیں، اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ آج ان کے امتی ان چیزوں سے کوسوں دور ہیں۔ جب کوئی دشمن آئے تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں یہ معاشرے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے اخلاق کا لیول کہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ آج معاشرے میں نفرت کی آگ پھیلائی ہوئی ہے، کہیں مسلک کی آگ، کہیں مذہب کی آگ، کہیں جو ہے نا پارٹی بازی اور جماعت کی آگ۔ ان آگوں کے اندر روز بروز ہم جلتے رہتے ہیں، کٹتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر جل رہے ہیں اور مسلسل یہ آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو ضرورت ہے تو اس بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو زندہ کیا جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، کافروں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ سے پیش آتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک اصول بیان کیا نا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ موسیٰ آپ اور ہارون دونوں جائیے فرعون کی طرف، انہو طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون سے بڑا کوئی ظالم تھا؟ فرعون سے بڑا کوئی کافر ہے؟ لیکن اللہ پاک اپنے پیغمبر کو ان کے پاس جانے کا حکم دے رہے ہیں اور ساتھ ہدایات دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے ان باتوں میں۔ اس بات کے سمجھنے سے پہلے کہ مختصر سا واقعہ ہارون الرشید کے دور کا بیان کروں۔ ہارون الرشید اسی طرح جمعے کی نماز کے اندر بیٹھے ہوئے، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ممبر پر بیٹھا ہوا مولانا صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ آ چکا ہے۔ اس نے جو بادشاہ کی ایسی بے عزتی کرنا شروع کر دی اور اپنے طور پر کہنے لگا کہ میں نے حق بیان کیا، اس کی بے عزتی کی، یہاں تک کہ وہ نیچے دیکھتا رہا، سنتا رہا۔ انہوں نے کہا یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا یہ ہے، یہ وعید قرآن میں آئی ہے، حدیث کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے۔ یعنی اتنے انداز کے، اس انداز کے اندر اس نے بیان کیا کہ وہ نفرت امیز بیان تھا، حقارت والا تھا، لیکن وہ اس نے سر نیچے ہی رکھا، اوپر نہیں کیا۔ تھا تو وقت کا بادشاہ تھا نا، چلا گیا، اس نے شاہی پیغام بھیجا کہ ان کو بلایا جائے۔ پہلے تو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، میں شاہ کے دربار پہ جاؤں، یہ میرے منصب کے خلاف ہے، میری عزت کے خلاف نہیں تھی۔ ان کو کہیے کہ میں نے آپ کی دعوت کی ہے، دعوت کا قبول کرنا یہ شریعت میں ہے، دین اسلام میں ہے، آپ آئیے۔ تو پھر کیسے چھوڑتے؟ چلے گئے، دعوت میں شریک ہو گئے، خوب اس کا اکرام کیا، اہتمام کیا، بڑا کھلایا پلایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے میرے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ ان کا پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ان کا یہ بتائیے میں برا ہوں یا فرعون زیادہ برا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بہرحال آپ جتنے بھی ظالم ہوں، جتنے بھی برے ہوں، فرعون سے تو برے نہیں ہو سکتے۔ فرعون تو سب سے بڑا ظالم شخص تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کیا تھا، آپ اس سے بڑھ کر تو کافر نہیں۔ کہا اچھا فرعون سے کم ہوں؟ کہا کہ ہاں۔ اچھا آپ بتائیے آپ زیادہ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ انہوں نے کہا آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، میں بھلا
کسی پیغمبر کی شان تک کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ میں تو پیغمبر کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی جو دھول ہے میں تو اس کے بھی برابر نہیں ہوں، اس کے ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، بھلا میں کہاں، موسیٰ علیہ السلام کہاں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت یہی بات سمجھانے کے لیے آپ سے سوال کیا تھا، جب میں فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوں، آپ موسیٰ سے زیادہ افضل نہیں ہیں۔ ذرا دیکھیے رب کا قرآن پڑھیے، وہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، آپ ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جائیے، لیکن جانے کا انداز بتایا، طریقہ بتایا، ادب بتایا، دعوت کا رخ بتایا، انداز بتایا، اسلوب بتایا، کیا بتلایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ اس کے پاس جائیں تو نرمی سے بات کریں۔ ہاں سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ نرمی سے پیش آئیں۔ یہ تو کافر، آج ہم مسلمان ایک دوسرے سے نرمی سے کہاں پیش آتے؟ عزت نفس ہماری مجروح ہو چکی، دوسرے کی عزت نفس، کبھی اس کو گالی دی، کبھی ان کو گالی دی، کبھی فلاں لیڈر کو گالی دی، کبھی فلاں کو دی، یہی تو ہو رہا ہے۔ اگر ایک آدمی ایک کے لیڈر کو گالی دیتا ہے، دوسرا دو دیتا ہے، تو یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، اسلام سے ہم کوسوں دور ہیں، وہ کافر ہم پر حاوی ہیں۔ ہو رہا ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ارد گرد حالات دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ہم مسلمان ہیں دوسرے مسلمان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو سلام نہ کریں، اس کی بات کا جواب نہ دیں، وہ ان کی مسجد میں نہیں جانا، اس مسجد میں نہیں جانا، فلاں جگہ میں نہیں جانا۔ ہم ان چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ہم پر حاوی ہیں، اور اصل جو دین کی باتیں ہیں ان کی طرف نہیں۔ ہم نے زور دیا ہوا ہے تو فقط ان چیزوں کا، ٹھیک ہے، دین اسلام کے اندر یہ ہے اپنے سر پر پگڑی سجائیں، ٹوپی پہنیں، کرتا پہنیں، اپنے ناخنوں کو کاٹیں، مسواک کریں، اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کریں، یہ ساری چیزوں کا حکم ہے، تو یہ کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم نے زور صرف ان چیزوں پر دیا ہوا ہے۔ باقی نبی کے اخلاق کیا ہیں، نبی علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے، نبی علیہ السلام کا کافروں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام کو ہدایات کیا تھی، رہنمائی کیا تھی، یہ ہماری زندگی سے نکل گئی۔ ایمانیات میں بھی ہم تھوڑے بہت آگے ہیں، اعتقادات میں بھی ہم آگے ہیں، عبادات میں بھی شدھ بدھ ہم نظر آتے ہیں، نہیں نظر آتے تو معاملات میں ہم بہت پیچھے ہیں، اخلاقیات میں بہت پیچھے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین اسلام جہاں ایمانیات کا نام ہے، اعتقادات کا نام ہے، عبادات کا نام ہے، وہیں دین اسلام معاملات کا بھی نام ہے اور اخلاقیات کا بھی نام ہے۔ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں، نفرتیں نہ پھیلائیں، یہ وقتی طور پر معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا پہلو میں نے آپ کے سامنے عدی ابن حاتم کے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایسے بیسیوں واقعات جو ہے وہ احادیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ اب چونکہ وقت ختم ہے، میں ایک دو واقعات اور بھی سناتا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی عنوان پر۔ یہ ہمارا المیہ ہے ہم مسلمانوں کا، تو ہم جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ساری توانائیاں صرف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کے بعد ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ میں نے آخرت پر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھنا ہے، آخرت کے اور عذاب قبر، حشر نشر پر ایمان بھی رکھنا ہے، ساتھ میں نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، صاحب حیثیت ہوں تو زکوٰۃ بھی دینی ہے، صاحب استطاعت ہوں تو حج بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لین دین کے معاملے میں بھی خوش اسلوبی سے معاملہ کروں گا۔ اور یہ اس بات کا بھی تہیہ کریں، جب بھی میں کسی کے ساتھ بات کروں گا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کروں گا تو اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کروں گا۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، رب العالمین ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق